السلام علیکم ایوری ون. ہم سٹارٹ کریں اپنا ٹاپک فرسٹریشن اینڈ کنفلکٹ کا. اسے آپ موٹیویشن کے چیپٹر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سیپریٹلی بھی پڑھ سکتے ہیں. کہیں بکس میں آپ کو ساتھ میں بھی دیا ہوگا اور کہیں پہ سیپریٹلی بھی ہوگا، لیکن یہ ان سے ٹاپکس ہیں جو کہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. جیسے کوپنگ اینڈ اسٹریس کا بھی امپورٹنٹ ہے، فرسٹریشن اینڈ کنفلکٹ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب فرسٹریشن کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن ایک ایموشنل ریاکشن ہوتا ہے کسی بھی اسٹریسفل کنڈیشن کا، کہ کوئی ایسی کنڈیشن ہے، کوئی انفلفلڈ آپ کی نیڈس تھیں، کوئی ڈیزائرس تھیں، یا کوئی سچویشن ہے جو پرابلمٹک ہے، اس کی وجہ سے ایک ایموشنل ریاکشن جنریٹ ہوتا ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ فرسٹریشن. فرسٹریشن جو ہوتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے ڈفرینٹ ویز میں، سائیکولوجیکلی بھی، فزیکلی بھی. ایک ڈیپ کرونک سٹیٹ ہوتی ہے، کرونک وہ ہوتی ہے جو لانگر لاسٹ کرتی ہے. اگر ہم میڈیکلی میں تو ہم اسے 3 ماہ سے زیادہ کہتے ہیں، لیکن کرونک از سم تھنگ دیٹ لاسٹ لانگر سمپلی. اور ایک ایسی سٹیٹ جنریٹ ہوتی ہے جس میں انسیکیورٹی بھی ہے، ڈسسیٹسفیکشن بھی ہے. کس وجہ سے ہوئی ہے؟ آپ کی ان ریزالو پرابلمس تھیں اور انفلفلڈ نیڈس تھیں. تو اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فرسٹریشن ہے. اچھا، اس کی سائنس کیا ہے؟ سائنس کیا ہے؟ سب سے پہلے ایزی، جب آپ غصہ کرتے، غصہ ایک ایموشنل انسٹیبلٹی کو بھی جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. یہ ایموشن کے چیپٹر میں ہم انشاءاللہ اسے بہت ڈیٹیل سے کور کریں گے کہ اینگر ہوتا کیا ہے. تو یہ ایک سائن ہے آپ کی فرسٹریشن کا. فیلنگ اینکشیس اور آن ایج، کہ بس آپ بہت زیادہ بے چین رہتے ہو، کہ بس ابھی ایک فوراً سے آپ امپلسو بیہیویئر دے دیتے ہو، یا آپ انوائڈ ہو. اس کے بعد ایٹنگ ڈس آرڈرز، ٹھیک ہے. آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں غصے میں، فرسٹریشن میں یا بری کنڈیشن میں اوور ایٹنگ کرتے ہیں. کچھ بہت میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اسپیشلی گرلس کو چاکلیٹس چاہیے ہوتی ہیں، یا پھر آئس کریم چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح سے فیمیل کا بیہیویئر، مطلب یا تو آپ بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہو یا بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہو. آپ کی ایٹنگ جو ہیبٹس ہیں وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. ٹربل سلیپنگ، آپ کو نیند نہیں آتی، رات سوچتے رہتے ہو، اوور تھنکنگ کرتے ہو، آپ کی سلیپنگ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ سو کے بھی اٹھتے ہو تب بھی تھکے ہوئے محسوس کرتے ہو. آپ جو ٹاسک کر رہے ہو اسے چھوڑ دو گے، کہ کوئٹ کر دو گے کہ مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے. اریٹیبلٹی ہے آپ کی باڈی میں، کہ ہر چیز سے اریٹیٹ کر رہے ہوگے، ہر بندہ آپ کو اس ٹائم پہ اچھا نہیں لگتا. اور پھر ڈرگس اور نکوٹین، یہ بھی ایک کنڈیشن آ جاتی ہے جہاں پہ آپ سگریٹ کا استعمال کر سکتے ہو، نکوٹین کا، کیفین کا، ہیروئن کا. نہیں، آپ ڈرگس کی طرف بھی جا سکتے ہو، الکوہل کا یوز کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ اسکیپ کرنا چاہتے ہو اس کنڈیشن کو. ایک رسپانس ہوتا ہے کہ آپ اسکیپ کر رہے ہو اس کنڈیشن کو. اوائڈنس آف دا پیپل یو آر فرسٹریٹڈ، کہ آپ اوائڈ کر دو جو آپ، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہے، جو آپ کو فرسٹریٹ کر رہا ہے، کوئی سچویشن ہے، کوئی بندہ ہے، تو آپ اسے اوائڈ کر دو. یہ سائنز ہوتے ہیں آپ کے. افیکٹس کیا ہیں؟ افیکٹس یہ ہیں کہ اگریشن میں آپ کیا کرتے ہو؟ ہاسٹائل بیہیویئر دیتے ہو، یا ہاسٹائل اٹیک بھی کر سکتے ہو. کہ یعنی آپ، وہ اٹیک ضروری نہیں ہے فزیکلی ہو، آپ اپنے لفظوں سے اگلوں کو اٹیک کر سکتے ہو. آپ بہت برے لفظ استعمال کسی کے لیے کر سکتے ہو، یا فزیکلی بھی کر سکتے ہو. تو یہ ایک ہاسٹائل بیہیویئر ہوتا ہے آپ کا کسی کی طرف. ڈپریشن میں کیا ہے؟ اوور تھنکنگ کرو گے میں کیا ہوگا کہ آپ اپنے ہیں آپ کو ڈپریشن فیس میں لے جاؤ گے، جہاں پہ آپ پیسمسٹ ہو جاتے ہو، نگیٹو وائبز ہوتی ہیں، نگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں. پھر پور سیلف اسٹیم ہے، کہ آپ خود کو جو ہے کسی بھی لیول پہ سٹینڈ نہیں کرتے. ہر چیز میں آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ سے نہیں ہوگا، آپ ڈیزرو یہ کرتے تھے. تو آپ کا سیلف اسٹیم اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے. انہیلدی بیہیویئرس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ابھی بات کی کہ الکوہلس کی طرف جا سکتے ہو، ڈرگس کی طرف جا سکتے ہو، یا پھر کوئی اس طرح سے جو نیگیٹیولی آپ کی ہیلتھ کو ہیبٹس افیکٹ کرتی ہیں، یا ڈرگس ہیں، یا کچھ بھی ایسی سچویشن ہے جو افیکٹ کرے گی، وہ آپ کر سکتے ہو. اور پھر اسٹریس سے، اسٹریس کیا ہے؟ کہ آپ کنٹینیوسلی ایک پریشر میں ہو، کہ جس کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہو؟ ایک نگیٹو وائب، نگیٹو انرجی اپنے سراؤنڈنگ میں جنریٹ کر رہے ہو. تو یہ اسٹریس میں بھی کنٹینیوسلی اور پریشرائز آپ فیل کر سکتے ہو. یہ افیکٹس ہیں فرسٹریشن کے. ٹائپس ہیں. ٹائپس کون سی ہیں؟ سب سے پہلے پرسنل فرسٹریشن. اب پرسنل فرسٹریشن وہاں سے شروع ہوتی ہے، مطلب اندر سے ریلیٹڈ ہے. آپ ایکسپیکٹیشنز یہاں شروع کرتے ہو کہ میں یہ سوچ رہا تھا ایسا ہوگا، میں یہ چاہ رہا تھا ایسا ہوگا، میں اگلے بندے کو یہ سوچ رہا تھا، میں اس کنڈیشن کے اکارڈنگ یہ سوچ رہا تھا. مجھے تھا کہ آج میں کام اچھا کروں گا، باس مجھے اپریشیٹ کرے گا، مجھے تھا کہ میں اس کے لیے یہ کروں گا تو میرے لیے یہ کرے گا. تو یہ آپ کی پرسنل فرسٹریشن اس سے جنریٹ کرتی ہے، جہاں آپ پرسنلی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو، پرسنلی آئیڈیاز لگا رہے ہوتے ہو، پرسنلی کسی کو لے کے ایک سیناریو جنریٹ کر رہے ہوتے ہو، اپنے ہی مائنڈ میں ایک آپ فالس کسی کے لیے امیج بنا رہے ہو. تو وہ جب وہ میٹ نہیں ہوتی ہیں تو اس کے رسپانس میں کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن جنریٹ ہوتی ہے. تو یہ پرسنل فرسٹریشن ہے.
پھر کانفلکٹنگ فرسٹریشن کون سی ہوتی ہے؟ کانفلکٹنگ فرسٹریشن وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس دو گولز ہیں، دو آئیڈیالوجیز ہیں، دو آپ کے پاس آپشنز ہیں، اس میں سے آپ نے کوئی ایک چوز کرنا ہوتا ہے یا اس میں سے آپ نے کسی ایک کے لیے آپٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کانفلکٹنگ فرسٹریشن آ جاتی ہے۔ پھر پریشر فرسٹریشن کیا ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کا کیا ہوتا ہے، ایکسٹرا آپ کو ورک دیا جا رہا ہوتا ہے، ایکسٹرا پریشر جنریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے پڑھنا ہے ہر وقت، تو کیونکہ آپ کو اچھے مارکس دے کے آنے ہیں، تو یہ پریشر فرسٹریشن ہے۔ اب اسے بھی آپ موٹیویشنل سے ایسوسیٹ کر سکتی ہیں کہ کہیں پہ آپ کی موٹیویشنس ہٹ رہی ہوتی ہیں اور پریشر جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے اچھی نوکری ملے گی، آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے پڑھوں گا، گریڈز آئیں گے تو اماں ابا خوش ہوں گے۔ تو یہ پریشر فرسٹریشن ہے، تو ان کی طرف سے جنریٹ ہو رہا ہے، آپ کے باس کی طرف سے ہو رہا ہے، کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ڈیڈ لائنس مل رہی ہیں، تو وہ پریشر فرسٹریشن میں ہے۔ انوائرمنٹل فرسٹریشنز کیا ہوتے ہیں؟ جہاں پہ آپ کی سوسائٹی انوالو ہوتی ہے کہ آپ کی سوسائٹی آپ کو اتنا پریشرائز کرتا ہے، ایسے بیہیو کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کیا تو، مطلب جہاں آپ کو ڈر ہوتا ہے برے ریمارکس کا، جہاں پہ آپ کو آپ اگر ایک سرٹن وے میں بیہیو نہیں کرتی ہیں تو لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تو وہ انوائرمنٹل آپ کی فرسٹریشن میں آ جاتا ہے کہ وہ کاز بن رہا ہوتا ہے آپ کا۔ اس کے بعد ہے ایک فرسٹریشن اگریشن کی ہائپوتھیسس جو ڈالرٹ نے دی تھی کہ کس طرح سے آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہو تو آٹومیٹکلی اگریشن آپ کے اندر جنریٹ ہوتا ہے۔ دو اگریشن از ناٹ گڈ، ایموشنز میں ہم ڈیٹیل سے کریں گے اس کو، لیکن وہی اس نے ایسوسیٹ کیا تھا ڈالرٹ نے کہ کس طرح سے آپ کا فرسٹریشن جو ہے وہ اگریشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے۔ اس نے سمپلی کہا تھا کہ his hypothesis sees aggression as being the consequence of frustration، کہ اگریشن ہو اس لیے رہا ہے کہ آپ فرسٹریٹڈ ہو، defined as any event or stimulus that prevents an individual from attaining some goal or accompanying reinforcing quality۔ جب آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے ہو، کوئی گول نہیں ملتا، کوئی کوالٹی والا کام آپ نہیں کر پاتے ہو، یا جو آپ چاہتے ہو ویسا نہیں ہو رہا، اس سے فرسٹریشن آئے گی، اور فرسٹریشن سے آٹومیٹکلی اگریشن آئے گی۔ تو اس نے یہ ایکسپلین کیا تھا ڈرائیو ٹو گول۔ اب یہ وہی تھیوری ہے جو ایکسپلین کی ہوئی ہے اس میں کہ ڈرائیو ٹو گول آپ کی جنریٹ ہوگا کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ موٹیویٹڈ تھے، آپ نے کیا، آبسٹیکل ٹو گول، لیکن اب وہ کیا ہوا، آپ وہ گول چاہتے تھے، آپ موٹیویٹڈ تھے کہ وہ چیز چاہیے، لیکن اب اس گول میں ہنڈرنس آ گئی۔ فار ایگزامپل آپ سی ایس ایس کی تیاری کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے پاس فیس نہیں ہے بھرنے کے لیے، یا پھر آپ کے پاس بکس اویلیبل نہیں ہیں، آپ کے پاس سورسز اویلیبل نہیں ہیں، ہنڈرنسز آ گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، فرسٹریشن جنریٹ ہوگی کہ آپ اریٹیٹ ہو جاؤ گے، فرسٹریٹ ہو جاؤ گے۔ اس چیز کے نتیجے میں کیا ہوگا، آپ اینگر، آپ غصہ کرو گے، اگریشن کرو گے، ہوسٹائل بیہیویئرز دو گے، اور جس کے بعد کیا ہوگا، کیتھارسس میں جاؤ گے۔ کیتھارسس میں آپ ریلیف فیل کرو گے، مطلب غصہ کرنے کے بعد آپ کو لگے گا آپ نے نیگیٹو انرجی نکال دی ہے اور آپ ریلیز ہو۔ اسی طرح سے آپ اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہو کہ بھئی میں فرسٹریشن ہوگا، غصہ کروں گا اور میری جو ہے وہ فرسٹریشن ریلیز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو آپ کے ڈالر صاحب تھے، انہوں نے تو یہ چیز کنیکٹ کی تھی کہ اگریشن کے ساتھ ہے، لیکن جب ایموشنز میں اس چیز کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ کس طریقے سے آپ اپنی ہیبٹس کو ڈیولپ کرتے ہو، کہ اگر کوئی چیز آپ فرسٹریٹڈ ہو تو کس طرح سے آپ ایک رسپانس جنریٹ کرتی ہو۔ ہیومن ٹو ہیومن یہ چیزیں ویری کرتی ہیں، لیکن ڈالر صاحب نے یہ چیز کنیکٹ کی تھی کہ جب آپ فرسٹریٹڈ ہو تو آٹومیٹکلی اگریشن آئے گا، ایک اینگر جنریٹ ہوتی ہے، آپ ہوسٹائل بیہیویئرز دیتے ہو، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ تھارس ریلیز ہو چکا ہے۔ تو یہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اچیوڈ ونس اگریشن ہیز بین ریلیزڈ، کہ جیسے ہی کیتھارسس مطلب اگریشن ہو گیا، آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اب وہ ریلیز ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ہائپوتھیسس ہے جو انہوں نے دی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ آپ کے کون سے اس طرح سے فیکٹرز ہیں، انٹرنل فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی کازز بنتے ہیں فرسٹریشن کا۔ اب انٹرنل فیکٹرز کون سے ہیں، اس میں آپ کے پاس ہے فزیکل ابنارمیلٹی، کام آپ نہیں کر پا رہے ہو، کہ آپ سے وہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ فزیکل ابنارمیلٹی ہے، کہ یہ چیز آپ نہیں کر پائے ہو۔ فار ایگزامپل کہ کوئی دیکھ نہیں پاتا، کوئی سن نہیں پا رہا، کوئی کام نہیں کر پا رہا، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کا بازو کام نہیں کر رہا، آپ کی فنگرز کام نہیں کر رہی ہیں، تو وہ کیا ہے، فزیکل ابنارمیلٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کانفلکٹنگ ڈیزائرز، کہ آپ دو میں سے ایک چوز کرنا ہے، دو ڈریسز میں سے ایک پہننا پڑے اور دونوں آپ کو پسند ہو، کوئی چیز خریدنی ہو دونوں پسند ہو، ایک لینی پڑے، کوئی گول ہو، کوئی یونیورسٹی ہے دونوں پسند ہیں لیکن ایک لینی پڑے،
इंडिविजुअल मोरालिटी क्या है कि आपने ईगो और आईडी में बैलेंस करना है। मोरालिटी में ये ईगो आपको ये कहता है कि ना आपने रियलिटी बेस्ड चीज़ें करनी है। आईडी प्लेयर्स को भी एसोसिएट करता है। तो यानी आपने प्लेयर्स और रियलिटी में बैलेंस रखना है तो आपकी मोरालिटी जनरेट होती है। इसे पर्सनालिटी में और डिटेल से कवर करेंगे। उसके बाद है एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स क्या करती है कि कौन से फैक्टर हैं जो आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन में ले जाते हैं। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स में क्या है, लैक ऑफ सोर्सेज, टीचर्स। आपने फॉर एग्जांपल सीएसएस की तैयारी करनी है, आपके पास बुक्स के पैसे नहीं है, टीचर अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, या फिर आप कोई रिपोर्ट करना चाहते हो तो आपके पास पुलिस मैन नहीं है, आपके इर्द गिर्द में कोई इस तरह से निज़ाम नहीं है जस्टिस का। तो ये डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स क्या है, आपको इंसल्ट किया जाएगा कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमसे ये वाला काम नहीं होगा, तुम वो करो। तो ये आपके नेगेटिव फैक्टर सोशल फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, पैसे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कि आपके पास सोर्सेज ही नहीं है, फाइनेंशियल सोर्सेज ही नहीं है। तो ये वन ऑफ दी आपका फिजिकल फैक्टर ही इकोनॉमिक फैक्टर। उसके बाद है आपके पास मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हम इसको नेक्स्ट जो है वीडियो में उसमें कवर कर लेते हैं। तब तक के लिए इसमें से आपको जो समझ नहीं आया वो मुझे बता दें, तो इसके लिए मैं एक और वीडियो जो है वो अपलोड कर देती हूँ।